شلوم مسیح یسو میں ہم سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسو کے فضل سے باپ کی محبت میں ہم جو سب مسیح میں ایک ہیں، آج ہم مسیح یشوع کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح کے وسیلے کلام میں سے ایلیاہ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ ایلیاہ جو عبرانی ناموں میں سے ایک ہے، جس کے نام میں ہی خدا کا نام ہے۔ عبرانی زبان میں اس نام کا مطلب ہے ایل کا مطلب خدا، یہ کا مطلب یہوہ، ایلیاہ مطلب خدا یہوہ۔ کتاب مقدس اس نام کے حق میں یوں گواہی دیتی ہے، ایل یعنی وہ ایک خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو کہتا ہے میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، جس نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ وہ ایک جس کو اکلوتے نے سب پر ظاہر کر دیا، یعنی مسیح یسوع نے۔ ایلیاہ کے نام کا مطلب میں ہوں یہوہ، یہ میرا نام ہے۔ ایلیاہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور ایلیاد تشبی نے جو جلیاد کے پردیسیوں میں سے تھا، جلیاد کے حق میں کتاب مقدس میں گواہی کے طور پر لکھا ہے، اور یعقوب لبان ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی، سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پر ہو کر اپنا رخ کوہ جلیاد کی طرف کیا۔ اور تیسرے دن لبان کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا، تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعقب کیا، اور جلیاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا، اور رات کو خدا لبان ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور لبان یعقوب کے برابر جا پہنچا، اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا، سو لبان نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلیاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا۔ تب لبان نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں؟ پس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں، اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور لبان نے اس کا نام یجر شہادتہ اور یعقوب نے جلیاد رکھا، اور لبان نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اس لیے اس کا نام جلیاد رکھا گیا، جہاں کے پردیسیوں میں سے ایلیاہ تشبی تھا۔ اور جب خداوند ایلیاہ کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا، تو ایسا ہوا کہ ایلیاہ الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیاہ نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تم چپ رہو
اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیاہ نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتاشی رتھ اور آتاشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا۔ اور الیشا پر ہوا دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو نگاہن اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ عہد کا رسول جس کے تم منتظر ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو معلوم کروں۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابی یاہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سارے حکموں اور قانونوں پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بانس تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فارغ کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرا نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا مانگ رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیری بیوی الیشبا تیرے لیے بیٹا جنے گی، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے
خوشی و خرامی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیاہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والداؤں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں الگ ایک اونچے پہاڑ پر اکیلے میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا، اور ایلیاہ موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ پطرس نے یسوع سے کہا، ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیاہ کے لیے، کیونکہ وہ نہ جانتا تھا کہ کیا جواب دے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور انہوں نے یکا یک جو چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ پھر نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے انہیں حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا، اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیاہ کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ ایلیاہ البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیاہ تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا، اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ہم سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لاما سبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیاہ کو پکارتا ہے۔ اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسفنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھے تو ایلیاہ اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی، کیونکہ ایلیاہ کے نام کا مطلب ہی یہوہ خدا ہے۔ میں ہوں خدا یہوہ، یہی میرا نام ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں اور پھر نہیں دیکھتے، اور سنتے ہیں اور پھر نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ اور ان کے حق میں یشعیاہ کی یہ پیش نگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں، اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں،
اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔